ہم اپنے دنیاوی مستقبل کو دیکھتے ہیں، ہم خود ساختہ کتنی اپنی ذات پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ صبح 10 بجے دکان کھولنی ہے تو کھولنی ہے، ایک قانون بنا لیا۔ اب سیٹھ صاحب کی چاہے طبیعت ٹھیک ہو یا نہ ہو، انہوں نے جانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پر ہمارے مستقبل کا انحصار ہے۔ اگر عزت اور وقار کی زندگی گزارنا چاہتے ہو تو پھر یہ مشقت اٹھانی پڑے گی، جس کے نتیجے میں ہمیں رزق حاصل ہوگا اور ہم کسی کے سامنے اس ذلت سے بچ جائیں گے کہ ہاتھ پھیلائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ جب ہمیں مستقبل میں کوئی اچھے نتیجے حاصل کرنا ہو تو اس کے لیے انسان اپنی ذات پر خود ساختہ پابندیاں لگاتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس سے اس وقت پوچھ لو کہ بھئی اب دکان پہ کیوں جا رہے ہو؟ آرام سے گھر پر پڑے رہو۔ نفس تو چاہتا ہے نا کہ ہم آرام کریں، لیکن اس وقت چھٹی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کی نظر مستقبل پر ہوتی ہے۔ وہ مستقبل اس کو ابھارتا ہے کہ میں کچھ کوشش کروں اور اس کوشش کے نتیجے میں اگر مجھے کوئی پریشانی بھی لاحق ہو رہی ہے تو اس پریشانی کو برداشت کروں۔ آپ غور فرمائیے، یہ کون سا مستقبل ہے؟ یہ وہ مستقبل ہے کہ جو غیر یقینی ہے۔ میں آج اپنے دکان پہ بیٹھا ہوں، کوششیں کر رہا ہوں، رزق کما رہا ہوں، منع نہیں ہے، لیکن میں کمپیریٹیولی تقابلی جائزہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ رزق حلال کی جو کوشش ہوتی ہے، اس کوشش کا جو نتیجہ حاصل ہوتا ہے، کیا آپ کو اور مجھے اس بات کا یقین حاصل ہے کہ آنے والا کل ہمیں ضرور حاصل ہوگا اور ہم ان حاصل شدہ چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں گے؟ نہیں۔ ایک غیر یقینی مستقبل کے لیے انسان اپنے آپ کو کس قدر ڈسپلن میں لاتا ہے اور کس قدر خود ساختہ پابندیاں اپنے اوپر لگاتا ہے۔ بچے کو 2.5 سال کا ہو جائے گا تو اسکول میں ڈلوا دیں گے، کیوں جی؟ مستقبل ہے، آگے پڑھائیں گے لکھائیں گے نہیں تو پھر نالائق رہے گا، قابل نہیں ہوگا، اور اس کمپٹیشن کے دور میں وہ مقابلہ کیسے کرے گا؟ ہمارا بچہ تو پیچھے رہ جائے گا۔ اس کا مطلب وہ کون سا مستقبل ہے جس کی تیاری کے لیے آپ کوششیں کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے آپ کے بچے کی زندگی میں وہ مستقبل آئے ہی نہیں۔ بہت سارے ایسے دیکھے کہ ڈاکٹر بن کے باہر نکلے اور کسی حادثے کا شکار ہو گئے اور جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر بننا منع ہے۔ میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ انسان ایک غیر یقینی مستقبل میں راحت اور سکون حاصل کرنے کے لیے اپنی ذات پر پابندیاں لگاتا ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو مستقبل اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقرر فرمایا ہے، وہ قبر بھی تو مستقبل میں آ رہا ہے، وہ بھی تو ہمارا فیوچر ہے۔ پتہ نہیں کب تک ہمیں اپنی قبر میں رہنا پڑے، قیامت جب قائم ہوگی سو ہوگی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کبریٰ تو جب قائم ہوگی تب ہوگی، لیکن یاد رکھ کہ تیری قیامت تیری موت ہے۔ جیسے ہی موت طاری ہوتی ہے تو اس سامنے غیبی معاملات اس کے سامنے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ آگے معاملات کیا ہونے والے ہیں۔ تو یہ بھی ہمارا مستقبل ہے۔ اسی طرح سے میدان محشر بھی ہمارا مستقبل ہے۔ اور آپ مجھے بتائیے کہ یہ قبر، یہ موت، یہ میدان محشر کیا یقینی مستقبل نہیں ہے؟ یہ یقینی مستقبل ہے جو ٹل نہیں سکتا ہے۔ تو ہم کمپیریٹیولی تقابلی اعتبار سے اس مستقبل کے لیے انتہائی جب جد و جہد کرتے ہوئے اپنے آپ پر سختیاں نافذ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو پھر یقینی مستقبل کے لیے اتنی سستی کا مظاہرہ کیوں کرتے ہیں؟